اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ گزشتہ درس کی ہماری گفتگو طہارت کے بیان میں تھی اور بتایا تھا ان مسائل سے متعلق یا ان مسائل کے بارے میں جو نماز سے متعلق ہیں کہ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ پہلی قسم جو ہے وہ مقدمات ہے، دوسری قسم واجبات ہے اور تیسری قسم مبطلات ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ مقدمات ان افعال کو کہا جاتا ہے جو نماز کی تیاری کے طور پر اس سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں۔ واجبات وہ افعال ہیں جو نماز کا جز ہیں اور خود نماز کا حصہ ہیں، یعنی تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک یہ واجبات نماز ہیں۔ مبطلات کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی اور مختصر طور پر بتایا تھا۔ مبطلات وہ افعال جن کو انجام دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ سب ہم گفتگو کر چکے، کل ہم نے ان سب کے بارے میں بتایا تھا وضاحت کے ساتھ۔ صحیح جی۔ آج ہم مقدمات نماز کو شروع کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقدمات نماز کیا ہے، کنہیں کہا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں۔ صحیح۔ مقدمات نماز ایک نمازی کو نماز سے پہلے جن باتوں کی طرف دھیان دینا ہوتا ہے ان میں سے ایک طہارت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو طہارت کرنا یا بطہارت ہونا نماز سے پہلے ضروری ہے۔ نماز میں تھوڑا ہی طہارت ہوگی، نماز میں تو وضو نہیں ہوگی نا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وضو بھی کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ وضو پہلے ہوتی ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے۔ یا جس آدمی کا وظیفہ غسل ہے تو پہلے وہ غسل کرتا ہے پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے، یا جس انسان کا وظیفہ تیمم ہے پہلے وہ تیمم کرتا ہے اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے۔ تو ایک نمازی کو نماز سے پہلے جن باتوں کی طرف دھیان دینا ہوتا ہے ان میں سے ایک طہارت بھی ہے، یعنی مقدمات نماز میں سے ایک طہارت بھی ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے پہلے اپنے بدن اور لباس کو نجاست سے پاک کرنا ضروری ہے۔ نمازی کو کیا چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے بدن یا لباس ان سب کو پہلے نجاست سے پاک کرے، اس کے بعد نماز شروع کرے۔ اگر بدن نجس ہے یا لباس نجس ہے اور وہ چاہے کہ اس حالت میں نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے۔ وہ جانتا بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ میرا بدن اور لباس نجس ہے، لہذا وہ نجاسات کو پہچاننے اور پھر نجس شدہ اشیاء کو پاک کرنے کا طریقہ بھی سیکھے۔ صحیح، پہلے تو یہ جانے نجاسات ہیں کیا کیا۔ اگر کسی انسان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ نجاست ہے کیا، نجاست کسے کہتے ہیں، کون کون سی چیزیں نجس ہیں، اگر کسی کو یہی پتہ نہیں
کہ کون کون سی چیزیں نجس ہوتی ہیں تو پھر نماز کے لیے وہ اس سے کیا پرہیز کرے گا؟ اگر ایک انسان کو یہی پتہ نہیں شراب نجس ہوتی ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو شراب سے پاک کرے گا نماز سے پہلے؟ اگر ایک انسان کو یہی پتہ نہیں کہ خون نجس ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے جو ہے اپنے آپ کو پاک کرے گا نماز سے پہلے؟ تو لہٰذا ان چیزوں کی معلومات بھی ضروری ہے جو نجس ہوتی ہیں. صحیح؟ اگر نجس چیزوں کی معلومات نہیں ہے، ان کا علم نہیں ہے کہ نجس کون کون سی چیزیں ہیں، تو پھر وہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے جب کہ نجس کیا ہے اور پاک کیا ہے. لہٰذا وہ نجاسات کو پہچاننے اور پھر نجس شدہ یعنی نجس ہوئی ہوئی اشیاء چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ بھی سیکھے. یعنی پہلے یہ جانے کہ کون سی چیز نجس ہے. کیا جاننا ہے سب سے پہلے؟ کون سی چیز نجس ہے. اور جب یہ جان لے کہ کون سی چیز نجس ہے تو پھر اس کے پاک کرنے کا طریقہ جانے کہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. کون سی چیز کتنی دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، پھر یہ جانے کون سی چیز کیسے پاک کی جاتی ہے. لہذا وہ نجاسات کو پہچاننے اور پھر نجس شدہ اشیاء کو پاک کرنے کا طریقہ بھی سیکھے. اس سلسلے میں آپ شریعت اسلامی کے اس کلیے کو یاد رکھیں، یعنی جو قاعدہ کلیہ ہے، یعنی عام قاعدہ ہے نجاسات کے بارے میں. صحیح؟ اس قاعدے کلیہ کو آپ یاد رکھیں. 11 چیزوں کے علاوہ اس دنیا کی ہر چیز پاک ہے. 11 چیزیں ایسی ہیں جو نجس ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سوائے اس کے کہ کوئی اور چیز ان 11 چیزوں کی وجہ سے نجس ہو جائے، متنجس ہو جائے. صحیح؟ البتہ وہ چیز نجس ہو جائے گی جن سے ان نجاسات میں سے کوئی نجاسات مل جائے. ایسا نہ ہو کوئی یہ سوچ لے کہ بس نجاسات تو 11 ہیں باقی سب پاک ہیں. ہاں صحیح ہے، نجاسات 11 ہیں باقی سب پاک ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ان سے مل جائے، ان سے ٹچ ہو جائے، شرائط کے ساتھ لگ جائے، جو شرائط ہیں اس کے نجس ہونے کے، تو پھر وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی. انشاءاللہ تفصیل آئے گی. یہ کمپیوٹر پاک ہے، یہ میز پاک ہے، یہ باٹل پاک ہے. صحیح؟ پاک ہے نا، لیکن اس بوتل کو خون لگ جائے نجس ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اس میز کو پیشاب لگ جائے نجس ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ نجس ہو جائے گی. صحیح؟ اس مثلا ماؤس کو اجلنا اللہ جمیعا، اللہ ہم سب کو دور رکھے اس مصیبت بیماری سے، اسے شراب لگ جائے نجس ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یہ ورنہ تو پاک ہے. ماؤس نجس ہوتا ہے، یہ ماؤس ہی ہو جائے چلانے والا نجس تھوڑے ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. یہ کمپیوٹر پاک ہے، میز پاک ہے، بوتل پاک ہے، کرسی پاک ہے. لیکن اگر ان 11 چیزوں میں سے کوئی چیز سے لگے تو ظاہر ہے اگر شرائط کے ساتھ ہے تو یہ بھی نجس ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس کو ابھی بعد میں تفصیل سے دیکھیں گے. پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. آج ہماری گفتگو مقدمات نماز کے بارے میں ہے. ایک نمازی کو نماز سے پہلے جن باتوں کی طرف دھیان دینا ہوتا ہے، یعنی جن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان میں سے ایک طہارت بھی ہے، یعنی پاکیزہ، پاکیزگی، پاک ہونا. نماز پڑھنے والے کے لیے پہلے اپنے بدن اور لباس کو نجاست سے پاک کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا کام نمازی کا یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے بدن اور لباس کو نجاست سے پاک کرے. لہذا وہ نجاسات کو پہچاننے اور پھر نجس شدہ
اشیاء کو پاک کرنے کا طریقہ بھی سیکھے. جب اس نے نجاسات کو پہچان لیا کہ فلاں چیز نجس ہے، فلاں چیز پاک ہے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اگر نجاست کو جانتا ہے کہ فلاں چیزیں نجس ہیں، تب اسے پاک کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. تو نجاسات کو پہچاننے کے بعد ضروری ہے کہ نجس جو چیزیں ہو جاتی ہیں ان کو پاک کرنے کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے اور سیکھیں. اس سلسلے میں آپ شریعت اسلامی کے اس کلیے کو یاد رکھیں کہ 11 چیزوں کے علاوہ اس دنیا کی، یہ کلیہ ہے، 11 چیزوں کے علاوہ اس دنیا کی ہر چیز پاک ہے. البتہ وہ چیز نجس ہو جائے گی جس سے ان نجاسات میں سے کوئی نجاست مل جائے. صحیح. اب آپ کو وہ 11 چیزیں بتائیں گے، انشاءاللہ کل بتائیں گے، ورنہ پھر یہ آپ کے اوپر زیادہ ہو جائے گا. تو اس کو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہ 11 چیزیں نجاسات میں سے کون کون سی ہیں اور کیا کیا چیزیں نجس ہیں جنہیں نجاسات کہا جاتا ہے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.